ویلکم بیک آفٹر دا بریک. چلتے ہیں نیوز کے بقیہ حصے کی جانب. غزہ میں بمباری کا سلسلہ تیز. طیاروں کے حملوں سے مزید 2 اسکول تباہ، 50 افراد شہید اور سینکڑوں زخمی ہو گئے. جنگ بندی کے خاتمے کے بعد غزہ مسلسل حملوں کی زد پر ہے. 2 دنوں میں مزید 800 سے زائد افراد شہید ہو گئے. بمباری اور فضائی حملوں سے غزہ کی سپریم کورٹ کی عمارت بھی تباہ ہو گئی. حالیہ حملوں سے اسکولوں میں پناہ لیے سینکڑوں افراد مارے گئے. اقوام متحدہ کے اسکول، تجارتی عمارتیں اور کمرشل بلڈنگز کو تباہ کر دیا گیا ہے. اسپتالوں میں طبی سامان کی قلت نے صورتحال کو مزید خراب کر دیا ہے. غزہ کا کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں جہاں عمارتوں کا ملبہ دکھائی نہ دے. شدید حملوں کے ساتھ غزہ کے جنوبی علاقے کو خالی کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں. انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کے صدر کا کہنا ہے کہ غزہ کی صورتحال عالمی برادری کی اخلاقی ناکامی کی دلیل ہے. غزہ کے زخمی بچے اسپتالوں میں پڑے ہیں. ان کے زخموں کا مداوع امداد کے چند ٹرکس بھیجنے سے نہیں ہوگا. لاکھوں لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہیں. بحیرہ احمر میں متعدد تجارتی جہازوں پر حملہ. مشرق وسطی جنگ کے باعث عالمی آبی گزرگاہیں غیر محفوظ ہو گئی ہیں. جنوبی بحیرہ احمر میں بین الاقوامی پانیوں میں 3 تجارتی جہازوں پر حملہ کیا گیا. امریکی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یمن کے حوثی گروپ نے علاقے میں 2 اسرائیلی جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملوں کا دعویٰ کیا ہے. امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارنی دا امریکن ڈسٹرائر حوثیوں کے زیر کنٹرول علاقے سے میزائل اور ڈرون حملے کے بعد تجارتی جہازوں کی مدد کو پہنچا. یمن کی حوثی تحریک کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کی بحریہ نے 2 اسرائیلی بحری جہازوں یوٹیلیٹی ایکسپلورر اور نمبر 9 پر مسلح ڈرون اور بحری میزائل سے حملہ کیا ہے. فوجی گروپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں جہازوں کو اس وقت نشانہ بنایا گیا جب مسلسل دیے جانے والے وارننگ سگنلز کو نظر انداز کیا گیا. چین کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے میں امریکی بحریہ کا آنا ہماری خود مختاری کے خلاف ہے. چین کا کہنا ہے کہ امریکہ نے علاقائی امن اور استحکام کو نقصان پہنچایا ہے. اطلاعات کے مطابق پیر کے روز USS گیبریل گیفورڈز کا پیچھا کرنے کے لیے ایک چینی بحری دستے کو متحرک کیا گیا اور تھامس شول کے قریب ان دونوں جہازوں کا آمنا سامنا ہوا. یہ علاقہ اسپراٹلی جزائر کا حصہ ہے جو چین اور فلپائن کے درمیان علاقائی تنازع کا مرکز ہے. پیپلز لبریشن آرمی کا کہنا ہے کہ امریکہ جان بوجھ کر جنوبی بحیرہ چین کی صورتحال کو خراب کرنا چاہتا ہے. تنزانیہ میں طوفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے تقریباً 63 افراد ہلاک اور 16 زخمی ہو گئے. تنزانیہ کا شمالی علاقہ شدید بارشوں کی لپیٹ میں ہے. سب سے زیادہ منیار ریجن میں تباہی کا سامنا ہے. بارش کے باعث لینڈ سلائڈنگ سے سینکڑوں مکانات تباہ ہو گئے ہیں جس سے تقریباً درجنوں افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. دودوما کے علاقے میں لینڈ سلائڈنگ سے 2 درجن سے زائد افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد افراد لاپتہ ہیں. امدادی اداروں کا کہنا ہے کہ طوفانی بارش اور لینڈ سلائڈنگ سے راستے تباہ ہو چکے ہیں، اس لیے امدادی کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا ہے. جنوبی بھارت میں سمندری طوفان اور شدید بارشوں سے 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق سمندری طوفان میچانگ کے باعث چنئی سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے. سمندری طوفان کے باعث تیز ہوا کے ساتھ شدید بارش ہوئی جس میں 14 افراد ہلاک ہو گئے. چنئی کی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کر رہی ہیں. تامل ناڈو میں طوفانی بارش کی وجہ سے رہائشی عمارت کے گرنے سے مزید 2 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے. طوفان اور شدید بارش کے باعث بجلی کی فراہمی معطل ہے. متاثرہ شہروں اور ریاستوں میں تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں. سمندری طوفان سے تامل ناڈو، آندھرا پردیش اور اڑیسہ میں ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ کپتانی میرے لیے چیلنج ہے اور اس کے لیے میں پرجوش ہوں. دورہ آسٹریلیا پر موجود شان مسعود نے کہا کہ 4 روزہ میچ ہمارے لیے بہت اہم ہے. ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. انہوں نے مزید کہا کہ ہم یہاں کرکٹ کھیلنے آئے ہیں، ہمیں کسی کا منہ بند نہیں کرنا. ہم اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کرکٹ کھیلیں گے. ہم ایسی کرکٹ کھیلیں گے جو فینس کو پسند آئے. آسٹریلیا ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن ہے. ہم نے کسی ایک کو چیلنج نہیں کرنا. آسٹریلیا کا اسکواڈ بہت مضبوط ہے. آسٹریلیا کی بالنگ اٹیک نے ہر کنڈیشن میں برتری حاصل کی ہے. شان مسعود نے کہا کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن ہم مثبت انداز میں کھیلیں گے. ہمارے بارے میں رائے رکھنا ہر کسی کا حق ہے. میں نے زندگی میں ہمیشہ چیلنجز لیے ہیں. یہ ایک اور چیلنج اور ایک اچھا موقع ہے. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.